یہ شگر کا شاہی قبرستان ہے، اسی میں یہ قبر مراد علی خان کی ہے۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، اسی کے ساتھ ہی ان کی بیگم دفن ہے، یہ بھی بہت بڑی شاعرہ تھیں۔ مراد علی خان نقاش تھے، خطاط تھے، مصور تھے، شاعر تھے۔ مراد علی خان کو 3 زبانوں میں شعر کہنے پر عبور حاصل تھا، فارسی، اردو اور بلتی۔ سری نگر میں انہوں نے فارسی ادب کی تعلیم لی، عربی ادب کی تعلیم لی، شاعری سیکھی۔ پہلا امتیاز تو یہ ہے، اردو کا پہلا شاعر ہے۔ دوسرا امتیاز اس کا یہ ہے کہ پہلا مثنوی گو شاعر ہے۔ ابھی تک جتنے بلتستان میں شعراء گزرے ہیں ان میں مراد علی خان ہی تجنیس سب سے زیادہ استعمال کرنے والا شاعر رہا ہے، تو یہ تجنیس اس کا تیسرا امتیاز ہے۔ اس نے جتنے قصیدے، مرثیے وغیرہ لکھے نا جی، اس نے اپنے بیاضوں میں 3-4 بیاضیں اس نے خود لکھی، ان کی خطاطی خود کی۔ اس نے خطاطی کشمیر سے سیکھی بھی تھی، اور اس کے ساتھ نقاشی بھی سیکھی ہوئی تھی، اور نقاش بھی تھا، خطاط بھی تھا۔ اس نے اپنے بیاضوں کو خود لکھا ہے، اس میں اپنے ہر قصیدے کے ساتھ ایک توغرا یا کوئی نقش اس قصیدے کے اوپر سرخی کے طور پہ لگایا ہے، پھر اپنا قصیدہ بھی نیچے لکھا تھا۔ نقاش بھی تھا، خطاط بھی تھا۔ در مراسی محتشم، در نقش معنی بود و باز، در رقم یاقوتی و در منقبت بازل مراد۔ مرثیے میں محتشم تھا، نقش میں معنی تھا، خطاطی میں یاقوتی تھا، اور قصیدہ گوئی میں وہ مرزا بازل کے ہم پلہ تھا۔ خفدیامین ایول لقبر اخلون فوقدرے مصر فوقتک مراد بعد مراد ٹھانچے دود نرے۔ عام طور پر اس شعر کو مراد علی خان سے منسوب سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کا نہیں ہے۔ ان کے ایک شعر کے جواب میں ان کی بیوی نے، جو اس وقت ان کی منگیتر تھی، یہ شاہ جہان بیگم کا شعر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاچن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حسن خان اماچہ۔ آج ہم مراد علی خان اماچہ، جو میرے دادا کے والد ہیں، ان کی قبر پر بیٹھے ہیں۔ ان کے فن کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتاؤں گا۔ مراد علی خان اماچہ شگر کے آخری خود مختار حکمران غازی حیدر خان اماچہ کے بیٹے تھے اور اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش کا اندازہ ہے کہ وہ 1828 کے قریب پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جب 1842 میں جب ان کی گرفتاری ہوئی اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، تو ان کی عمر 13-14 سال تھی اور بالغ نہیں ہوئے تھے۔ ان کے والد نے ڈوگروں کے خلاف بلتستان کی جنگ آزادی کی تحریک اٹھائی تھی، ڈوگروں سے جنگ کی تھی، لیکن بلتستان کے کچھ راجاؤں کی غداری کی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی، ان کی زوجہ بھی، ان کا بیٹا مراد علی خان بھی، اور ان کی ایک بیٹی جس کا نام شہربانو تھا، یہ 4 آدمی ان کے گھرانے کے گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ خپلو سے گرفتار ہوئے تھے، پھر وزیر لکھپت کے ساتھ ان لوگوں کو لے جایا گیا تھا جموں۔ جموں میں اس وقت مہاراجہ کی حکومت جموں میں تھی، تو ان کو جموں میں بلاوالتی نامی جیل میں رکھا گیا تھا۔ جیل میں سہولتیں میرا خیال ہے بہتر تھیں، ان کے خاندانی آداب وغیرہ کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ جب 1846 میں جموں سے مہاراجہ کی جو حکومت ہے وہ ادھر سری نگر شفٹ ہو گئی، تو یہ بھی سری نگر میں شفٹ ہو گئے۔ سری نگر میں ان کو گومٹ نامی جیل میں رکھا گیا، اور کچھ سالوں کے بعد جیل سے نکال کے ان کو سری نگر کے شہر میں نظر بند کیا گیا۔ یہ زڈی بل کے محلے میں رہتے تھے۔ سری نگر میں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی، لیکن بلتیوں سے ملنے کی، بلتستان کی طرف آنے کی آزادی حاصل نہیں تھی۔ تو مراد علی خان نے جب جیل سے نکلے ہیں تو اپنی تعلیم شروع کی شگر میں، ابتدائی تعلیم تو شگر ہی میں،
اپنے گھر میں شروع کی ہوئی تھی۔ سری نگر میں انہوں نے فارسی ادب کی تعلیم لی، عربی ادب کی تعلیم لی، شاعری سیکھی۔ کشمیر میں چونکہ فنون لطیفہ کا بڑا عروج تھا اس زمانے میں، تو نقاشی سیکھی، مصوری سیکھی، خطاطی سیکھی، اور مختلف چیزوں کی ڈیزائننگ بھی وہاں سے سیکھی۔ تو مراد علی خان نقاش تھے، خطاط تھے، مصور تھے، شاعر تھے، اور فنون لطیفہ میں کافی مہارت ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ ان کے والد جو ہیں وہ 1860 میں وفات پا گئے، حیدر خان اماچا۔ تو ان کا پھوپھی زاد بہن خپلو میں بیاہی ہوئی تھی۔ ان کے ایما پہ خپلو کے راجا نے مراد علی خان کے رہائی کے لیے مہاراجے کے پاس درخواست گزاری۔ مہاراجا نے کہا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ جنگ کی ہے، مجھے کافی نقصان پہنچایا ہے، تو اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، تاوان جنگ ادا کرنا پڑے گا۔ تو ڈھال میں سونا ڈال کے اس کو تاوان جنگ کا وہی رواج تھا شاید، تو ایک ڈھال بھر سونا مہاراجے کی خدمت میں پیش کر کے، جسے خپلو کے راجا نے مہیا کیا تھا، تو مراد علی خان کی 1861 میں ان کی رہائی عمل میں آئی۔ تو وہاں سے چونکہ والد فوت ہو چکے تھے، والدہ بھی فوت ہو چکی تھی، بہن کی شادی ہو چکی تھی وہاں، تو مراد علی خان اکیلا تھا، وہ خپلو واپس آیا۔ خپلو واپس آنے کے ساتھ ان کی وطن واپسی شروع ہو گئی۔ خپلو میں 2-3 سال ٹھہرے۔ شگر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ شگر کا گھر بار لوٹ گیا تھا، زمینوں پہ ڈوگروں نے قبضہ کیا تھا۔ باقی رہی صحیح چیزوں کو انہوں نے حیدر خان کے چچیرے بھائی سلیمان خان کو شگر کا راجہ بنایا اور ان کے جاگیر کے طور پہ ان کے حوالہ کیا۔ تو مراد علی خان نے خپلو میں بیٹھ کے شگر میں کچھ ڈوگروں سے غیر آباد زمینیں الاٹ کروائیں، ان کو وہیں خپلو سے آدمی بیچ کر آباد کرایا۔ ایک یہاں 8 کنال کی زمین لے کے خرید کے اس پہ اپنا گھر بنایا، اور جب وہ گھر کی ایک منزل جب کمپلیٹ ہو گئی تو یہاں شفٹ ہو گیا۔ شگر میں شفٹ ہونے کے بعد شادی کے لیے تیاریاں شروع کی۔ خپلو میں جب رہائش تھی تو پھوپھی زاد بہن کی بیٹی شاہجہان بیگم نام تھا، ان کے ساتھ کوئی سلسلہ جنبانی پہلے ہی ہو چکی تھی، دونوں کی رضامندی اس میں شامل تھی، اور پھوپھی زاد بہن کی بھی رضامندی اس میں شامل تھی۔ لیکن جب شگر آیا تو اتفاقاً شگر کے راجہ کے 2 بہت ہی ہونہار نوجوان بیٹے تھے، ایک کا نام علی مردان خان تھا، دوسرے کا نام اعظم خان تھا۔ کہتے ہیں کہ دونوں بڑے ہونہار نوجوان تھے، بہت خوبصورت تھے، اور شگر کے راجہ کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے وہاں خپلو میں یہ پیغام رسانی کی کہ خپلو کے راجہ کی 2 بیٹیاں ہیں اور شگر کے راجہ کی 2 بیٹے ہیں، تو دونوں بہنوں کو شگر کے راجہ کے 2 بھائیوں سے شادی کی جائے۔ تو خپلو کے راجہ محمد علی خان کو یہ رشتہ بہت پسند آیا اور اس نے ہاں کر دی، جس سے مراد علی خان جو تھا، چونکہ پھوپھی زاد بہن کی بڑی بیٹی کے ساتھ اس کی سلسلہ جنبانی تھی، کوئی وعدے وعید ہو چکے تھے، تو یہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ایک غزل لکھی جو بلتستان میں فلو کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے بہت زبردست غزل ہے۔ وہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ زیر غزل چنگاسی کولوک سولہ یوت نرے چانچن میں سو میں پاغزی شانیس نیک افرد نرے مخلوق پنگا چھما بیاری نام کھور نتوح میگی سیرکی چھے یانگ چھے دسمکین تاموت سوت نرے۔ یہ تجنیس کے لحاظ سے بھی، روانی کے لحاظ سے بھی، اور معنی کے لحاظ سے بھی، جذبات کے لحاظ سے بھی بہت زبردست غزل ہے، کیونکہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی تھی، جس کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، واضح وعید ہو چکے تھے، وہ اس نئے رشتے کی وجہ سے وہ منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ تو مراد علی خان بڑا ڈسہرٹ تھا، اس نے یہ غزل لکھی، اور غزل بہت ہی جذباتی قسم کی غزل ہے، اور بلتستان کی ابتدائی غزلوں میں ہے بلتی میں۔ یہ لکھ کے بھیجا تو وہاں منگیتر نے اس کے نیچے
اس کا جواب لکھا جو ابھی شاہ جہان بیگم جن کی یہ قبر ہے، اس نے آخر میں اس کا جواب لکھا، غزامی نیول لوقر اخلوں فوقزر مصر فوق مراد بعد مراد ٹھانچ دو نرے۔ یہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہاں مشہور ہے، ایک تو دو نرے کی بجائے دت نرے پڑھتے ہیں لوگ، جبکہ سارا قافیہ دو بدھ پر ہے، اور دوسرا اس کو مراد ہی کے غزل کا مقطع سمجھتے ہیں۔ یہ مراد علی خان کا نہیں ہے، ان کی بیگم کا جوابی شعر ہے جو اس کے غزل کے جواب میں بیگم نے خود کمپوز کر کے بیگم نے خود لکھ کے بھیجا ہے۔ تو یہ چونکہ ان کی بیگم کا ہے، کیونکہ بیگم کے بیگمات کے نام سے شعر کو اچھالنا اچھا شاید اس وقت نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اس کو مراد علی خان کے غزل ہی کے مقطع کے طور پہ ابھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ شعر ان کی منگیتر کا جوابی شعر ہے جو شادی سے پہلے کہی تھی، اس وقت منگیتر تھی بلکہ منگنی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بعد میں اس کے اپنے اس شعر میں اشارہ ہے کہ جو منگنی ٹوٹ گئی ہے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے منگیتر کا جوابی شعر ہے۔ مراد علی خان 1864 کے قریب اور 1280 کے قریب شفٹ ہوا تھا، اور یہاں آ کے اس نے اپنی جو رہی جو زندگی تھی وہ شاعری اور ادب لطیف فن مصوری کی خدمت میں گزارا۔ کہتے یہ ہیں کہ جو اس کی شاعری ہے، اس کی نقاشی ہے، مصوری ہے، ان میں ان کی جو بیگم تھی شاہ جہان بیگم، ان کا بھی حصہ ہمیشہ رہا ہے، ان کے مشورے شامل رہے ہیں، ان کا حصہ رہا ہے۔ مراد علی خان بلتستان میں بلتی کا پہلا شاعر تھا۔ یہاں گیاخلو کے نام سے بلتی ہی کے فریم ورک میں شاعری ہوتی تھی، اس میں غمی کے بھی شعر ہوتے تھے، اس میں کسی کی ستائش کے بھی شعر ہوتے تھے، کسی واقعہ پر افسوس کے بھی شعر ہوتے تھے جو گیاخلو کہلاتے تھے۔ لیکن عربی فریم ورک میں بحر کے ساتھ قافیہ ردیف کے ساتھ عربی والے مراد علی خان کا والد حیدر خان پہلا شاعر تھا۔ اس خاندان میں حیدر خان کا اکلوتا بیٹا تھا مراد علی خان، تو یقیناً حیدر خان پہلا شاعر تھا، تو مراد علی خان اس کے ساتھ ساتھ شاعری کرتا تھا، اس سے سیکھتا تھا۔ ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے ملک حیدر، امیر حیدر، لطف علی خان اور حسین علی خان محب، جس کی مرثیہ گوئی بہت مشہور ہے۔ ان لوگوں نے ساتھ ساتھ شاعری شروع کی تھی، لیکن مراد علی خان ان میں عمر میں بڑا تھا۔ شاعری وہیں جموں کے یا نظر بندی کے دوران یا قید کے دوران شروع کی۔ شاعری میں مراد علی خان کے کچھ امتیازات ہیں، مثلاً یہ اردو کا پہلا شاعر ہے پورے بلتستان کا، اس نے 2 قصیدے کہے ہیں اور ایک لطیفہ شعر کی صورت میں کہا ہے۔ مراد علی خان بلتیوں میں سے اردو میں شعر کہنے والا پہلا شخص مراد علی خان تھا۔ مثلاً اس کا ایک لطیفہ قسم کا شعر مشہور ہے کہ یہ راجہ حسن خان اسکردو کے دربار میں ایک کشمیری تھا جو بہت اونچا بولتا تھا، کسی اور کو بولنے نہیں دیتا تھا۔ مراد علی خان ایک دفعہ اسکردو گیا حسن خان کے پاس، تو یہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ زیادہ بولتا تھا، تو مراد علی خان کو پسند نہیں آیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے پرزے پہ شعر لکھ کے حسن خان کو تھمایا۔ اس نے یہ لکھا کہ آپ کی صحبت کو میں حد سے غنیمت جانتا، جس قدر میں جانتا اتنا غنی مت جانتا۔ وہ جو زور زور سے بولنے والا تھا اس کا نام غنی تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کی صحبت کو میں غنیمت جانتا ہوں اور اتنی غنیمت یہ غنی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ اردو میں شعر اس نے راجہ حسن خان اسکردو کے لیے کہہ کے بھیجا تھا، وہیں پیش کیا تھا بلکہ۔ تو اس طرح پہلا امتیاز تو یہ ہے، اردو کا پہلا شاعر ہے۔ دوسرا امتیاز اس کا یہ ہے کہ پہلا مثنوی گو شاعر ہے۔ مثنوی کا کوئی رواج بلتستان میں بلتی شاعری میں نہیں تھا، بلتی شاعری کا ہی رواج نہیں تھا، تو مثنوی کا رواج کدھر سے آنا تھا؟ تو مراد علی خان پہلا شاعر تھا جس نے داستانوں کو مثنوی کی شکل میں کہا۔ اس کی پہلی مثنوی کا نام تھا
قصہ گوشوارہ زن صالحہ، ایک نیک عورت کے گوشوارے کا قصہ۔ تو اس نے کوئی اس کے 300 شعر ہیں۔ پہلی دفعہ اس نے کہا تو جب بعد میں مجلسوں میں جب لوگ فرمائش کرتے تھے تو کہتے تھے وہ گوشوارے والا قصہ پڑھیں، مثنوی پڑھیں، لیکن بعد میں ہوتے ہوتے گوشوارہ پڑھنے کا مطالبہ ہو گیا، تو ابھی بلتستان میں مثنوی کو گوشوارہ کہا جاتا ہے، جبکہ یہ مس نومر ہے، گوشوارہ کا مثنوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، گوشوارہ الگ چیز ہے، تو وہ گوشوارہ ہی مشہور ہو گیا۔ اب بھی مجلسوں میں گوشوارہ پڑھیں جی، وہ فلان پیدائش کا گوشوارہ پڑھیں، فلان شادی والا گوشوارہ پڑھیں، تو یہ اس کی دوسرا امتیاز ہے۔ مراد علی خان کی شاعری کا تیسرا جو امتیاز ہے وہ تجنیس ہے۔ وہ ایک طرح کے الفاظ کو دو معنوں میں یا دو دفعہ دو معنوں میں یا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دو معنوں میں بہت استعمال کیا، ایک لفظ کو دو دفعہ استعمال کیا، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا غنی اور مت ایک لفظ ہے، غنیمت ایک لفظ ہے، تو یہ تجنیس ہے۔ تو یہ تجنیس کا ابھی تک جتنے بلتستان میں شعراء گزرے ہیں ان میں مراد علی خان ہی تجنیس سب سے زیادہ استعمال کرنے والا شاعر رہا ہے، تو یہ تجنیس اس کا تیسرا امتیاز ہے۔ خطاطی پہ آتے ہیں تو اس نے جتنے قصیدے مرثیے وغیرہ لکھے نا جی، اس نے اپنے بیاضوں میں 3-4 بیاضیں اس نے خود لکھی، ان کی خطاطی خود کی۔ اس نے خطاطی کشمیر سے سیکھی بھی تھی اور اس کے ساتھ نقاشی بھی سیکھی بھی تھی، اور نقاش بھی تھا، خطاط بھی تھا۔ اس نے اپنے بیاضوں کو خود لکھا ہے، اس میں اپنے ہر قصیدے کے ساتھ ایک تغرا یا کوئی نقش اس قصیدے کے اوپر سرخی کے طور پہ لگایا ہے، پھر اپنا قصیدہ بھی نیچے لکھا تھا۔ تو نقاش بھی تھا، خطاط بھی تھا، اور تغرا ایک الگ قسم کی خطی نقاشی تھی۔ نقاشی تو عام وہ نیچرل چیزیں ہوتی، لیکن خط کو، شعر کو نقاشی میں ڈالنا وہ تغرا کہلاتا تھا۔ تو بلتستان میں سب سے زیادہ تغرا جو ہیں وہ ابھی تک مراد علی خان کے بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جب یہ فوت ہوا ہے تو اپنے اسکردو کے سعید فاضل علی شاہ، اس نے اس کا مرثیہ لکھا مراد علی خان کا، تو اس میں یہ ایک شعر بھی تھا کہ در مراسی محتشم در نقش معنی بود و باز، در رقم یاقوتی و در منقبت بازل مراد۔ تو مرثیے میں محتشم تھا، نقش میں معنی تھا، پینٹنگ میں معنی تھا، خطاطی میں یاقوتی تھا، اور قصیدہ گوئی میں وہ مرزا بازل کے ہم پلہ تھا۔ یہ مراد علی خان بہت بڑے مصور تھے، اور انہوں نے اپنے کتابوں میں جو ان کے پاس تھی یا جو خود لکھی یا جو ان کے پاس اور کتابیں تھیں، ان کے جلدوں پہ نقاشی کے مصوری کے بہت اچھے نمونے بنائے ہیں جو اب بھی میرے پاس موجود ہیں، اور ابھی تک میرا خیال ہے بلتستان میں اس سے زیادہ نقاشی، اس سے زیادہ مصوری کسی نے نہیں کی۔ مراد علی خان کی وفات جو ہے نا جی، چونکہ نیک آدمی تھا، اس کی وفات کا دن وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، 28 صفر 1322۔ تو ابھی 122 سال وفات کو گزرے ہیں۔ یہ شاہی قبرستان ہے جس میں مراد علی خان کو دفن کیا گیا۔ چونکہ مراد علی خان پہلے دفن ہوا، بعد میں اس کی بیوی فوت ہو گئی، تو اس کو بعد میں دفنایا گیا، تو یہ ان کی بیوی کی قبر ہے، قبلے کی طرف مراد علی خان ہے، اور اس کے ساتھ جو لحد بنتا ہے اس میں ان کی بیوی مدفون ہے۔ مراد علی خان کے قبر کے احاطے کو اس کی تزئین و آرائش میں نے چند سال پہلے کی تھی۔ اس میں جنوب کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب صلوات کا ایک شعر ہے، اور پیغمبر کی اپنی ایک منقبت ہے، یہ دونوں مراد علی خان کے ہیں، اور یہ جنوب کی شمال کی طرف، اور قبلے کی طرف میں نے بارگاہ باری تعالیٰ میں
بدرگاہ قاضی حاجات مراد علی خان کا ایک مناجات اور بہرحال ایک اپنی توبہ و استغفار سے متعلق ایک شعر. یہ دو شمال کی طرف اور قبلے کی طرف والی دیواروں پر مراد علی خان کے اپنے شعر ہیں. جو جنوب کی دیوار کی طرف ہے یہ ان کی وفات پہ اسکردو کے فاضل علی شاہ صاحب ایک اموت اسکردو کے بہت عالم دین تھے. اس نے 6 شعر والا مرثیہ لکھا تھا اور اس میں مراد علی خان کی تعریف بھی ہے، فنون کا تذکرہ بھی ہے اور ان کے اخلاق کا تذکرہ بھی ہے، اور آخر میں بہت اچھے طریقے سے ان کے جو تاریخ وفات ہے وہ بھی شعری پیرائے میں لایا ہوا ہے. شجر کی تاریخ سے مربوط مزید چیزوں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیاچن ٹائمز کو. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.